یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم سوال جواب کی نشست کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر قادیانی حضرات آ کے سوال کرتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور آ کے سوالات کرتے ہیں، تو ہم ان کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ جو دوست تشریف لا رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ براڈ کو شیئر کیجئے اور ڈبل ٹیپ کیجئے تاکہ دیگر دوست بھی ہماری آج کی اس علمی نشست کے اندر شامل ہو سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ دوست جو ابھی شرکت کر رہے ہیں، آپ کے فرینڈ لسٹ میں اگر کوئی قادیانی یا مرزئی شامل ہے تو اس کو لازمی ٹیگ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ جی ظہیر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پیغام پہنچے اور وہ بھی آج کی گفتگو میں شامل ہو سکے۔ اچھا، یہاں پر میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہے جس کا نام ہے تذکرہ۔ یہ میں سکرین تھوڑی سی شیئر، یہ مرر کیمرہ کر دیجئے، آپ کو اب سکرین صحیح نظر آئے گی۔ یہ تذکرہ کتاب ہے، یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، قادیانیوں کی یہ آسمانی اور الہامی کتاب ہے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحیوں کا یہ مجموعہ ہے، اور قادیانیوں نے مرزا قادیانی کے اوپر مرزا قادیانی کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں، شیطانی وحیاں تھیں یقیناً سی بات ہے، تو وہ ان سب کو اس جگہ پر جمع کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت موٹی کتاب ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں ایک قادیانیوں کی اور کتاب ہے جس کا نام ہے مضامین بشیر۔ کتاب کا نام ہے مضامین بشیر، جلد اول ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی بشیر احمد ایم اے نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 214 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ والی جو کتاب ہے نا تذکرہ، اس کی تلاوت کرنی ہے، یہ اس کی تلاوت کرنا ہر قادیانی کے اوپر ضروری ہے۔ جو قادیانی اس کی تلاوت نہیں کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ قادیانی نہیں ہے، وہ احمدی نہیں ہے، اور اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اس کی تلاوت کرنا لازمی ہے۔ اچھا، میں یہ حوالہ آپ کو دکھائی دوں ذرا، یہ لے، میں کیمرہ آن کہاں سے ہونا ہے؟ اب یہ اچھا چلیں، بہرحال کیمرہ پتہ نہیں کیسے وہ یعنی پچھلی سکرین جو ہوتی ہے وہ کیسے دکھا سکتے ہیں، یہاں پہ مجھے آپشن نظر نہیں آ رہی، نہیں تو میں آپ کو وہ سکرین شیئر کر کے نا، پچھلی سکرین، وہ لیپ ٹاپ کے اوپر حوالہ کھلا ہوا ہے، تو آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیں، یہ مل جائے گی آپ کو۔ مضامین بشیر جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 214، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر قادیانیوں کو اس کتاب کی تلاوت کرنے کی تاکید ہے کہ اس کی تلاوت تم لوگوں نے لازمی کرنی۔ اچھا، اس کی چند وحیاں میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ آخر کے اندر یہ دیکھیں
یہ فہرست دی ہوئی ہے انہوں نے، یہ فہرست۔ تو یہاں پہ کچھ پنجابی ویاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، پنجابی ویاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنجابی ویاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ پنجابی جو ویاں ہیں یہ صفحہ 118 جو فہرست کا صفحہ 118 ہے وہاں پر ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیمرے کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور یہ آگے جو ہے نا صفحے نمبر لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے تذکرہ کا۔ اب یہ سنیے گا جناب، مرزا غلام قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، پٹی پٹی گئی، پٹی پٹی گئی یا پٹی پٹی گئی، یہ تو کوئی قادیانی ہی بتائے گا اس کا تلفظ کیا ہے، کہیں میں غلط تلاوت تو نہیں کر رہا تو مجھے بتائیے گا لازمی۔ کالر کوئی آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے، اچھا کوئی نہیں، ابھی کالر نہیں آئے۔ پھر جناب وہی نازل ہوتی ہے مرزا غلام قادیانی کے اوپر، جے تو میرا ہو رہیں جب سب جگ تیرا ہو، واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، ہون اسداں لیکھاں خدا نال جا پئیاں ایں، ایلی ایلی لما سبقتا نہیں، اینمو ایل ہو شانہ ناسا، پریشن پلاتوس بلاتوس، اور توپا یا توپا۔ تو یہ جو تلاوت ہے یہ صبح اٹھ کے ہر قادیانی نے کرنی ہوتی ہے، تو ابھی یہاں پر بھی صبح ہی ہے، تو کوئی قادیانی تشریف لائیں، یہ ناصر صاحب نیچے بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، اور یہ آ کے تھوڑی سی تلاوت کر کے تذکرے کی ہمیں بتائیں کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، کوئی میں غلط تلاوت تو نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ تلاوت کی غلطی ہو جائے اور مجھ پر عذاب نازل ہو اور میں جہنم میں چلا جاؤں، کیونکہ یقینی سی بات ہے یہ آپ لوگوں کی الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور قادیانیوں کا یہ قرآن ہے، تو ایسے ہی میں کوئی غلطی کر دی تو میرے لیے موجب عذاب بن گیا تو کام خراب ہو جانا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہیں پہ میں کوئی غلطی کروں، کوتاہی کروں تو وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ اذان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی تلاوت کر رہے ہو، جی میں کر رہا ہوں لیکن وہ غلطی کوئی ہے تو بتا دیں، پٹی پٹی گئی، واللہ واللہ سدھا ہویا اللہ، پریشن پلاتوس بلاتوس، توپا یا توپا، آیا میں نے یہ تلاوت ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہے؟ یہ کوئی قادیانی مجھے لازمی طور پہ بتائیے گا۔ حوالے آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حوالے دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں یہ کوئی تلاوت کی، پٹی پٹی گئی، واللہ واللہ سدھا ہویا اللہ، توپا یا توپا، پریشن بلاتوس۔ اچھا یہ تو ہو گئی چند ویاں، انگلش کے اندر بھی ویاں نازل ہوئی تھیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر، وہ یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں، کوئی غلطی میں کر دوں تو بتائیے گا۔ آئی ایم کورلر، آئی ایم بائی عیسیٰ، آئی شیل گو یو اے لارج پارٹی آف اسلام، آئی شیل ہیلپ یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی کین ویٹ، آئی ول ڈو، اسسٹنٹ سرجن، ٹھیک ہے جی، اسسٹنٹ سرجن اور ایسوسیشن اور اسسٹنٹ سرجن اور اسسٹنٹ سرجن، اے ورڈ اینڈ ٹو گرلس، اے ورڈ اینڈ ٹو گرلس، اے ورڈ، مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتہ، مجھے انگلش نہیں آتی، کہیں پہ میں غلطی کروں کوئی تلاوت کی تو مجھے بتا دینا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک لفظ اور دو لڑکیاں، ایک لفظ، اے ورڈ اینڈ ٹو گرلس، ٹھیک۔ اچھا یہ دیکھ لیں، یہ یہی لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، اب وہ یہ نہ ہو کہ بھائی
میں جہنم میں چلا جاؤں تلاوت غلط کر کے، تذکرے کی تلاوت. یہ کالر آئے ہیں ایک، ان کو لیتے ہیں جناب. کالر آئے ہیں جناب. جی جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو ڈسٹرب کیا، صرف ایک حوالہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا. اچھا. وہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، لیکن آپ نے مجھے جو ہے وہ بتایا تھا کہ میں اس ٹائم لائبریری میں نہیں ہوں. غالباً رات کے ٹائم آپ لائیو کر رہے تھے، تو جو مرزا کانا تھا اس کی جو ہے وہ کوئی خلیفہ تھا اس کا یا کوئی تھا، وہ جو ان کے مکتب کے اندر گیا تھا، تو اس نے بولا تھا کہ یہ جو بچے ادھر پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ سارے سور اور بندر ہیں. ہاں ہاں وہ مجھے صرف تھوڑا سا بتا دیں. ہاں. میں وہ میوٹ کر رہا ہوں، یہ میں حوالہ نوٹ کر لوں. جی حوالہ نوٹ کر لیں جی. اور ڈبل ٹیپ تو کر دیں سارے دوست، یا ڈبل ٹیپ کریں، شیئر کریں، ڈبل ٹیپ کریں. میں دیکھیں حوالے دے رہا ہوں نا، اور گفتگو ہو رہی ہے نا، تو نیچے کالر اور بھی آئے ہیں. میں انشاءاللہ اصل میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کالر سے بات کرنے کے بعد ہم دوسرے کالر کو کال پہ اٹھاتے ہیں. تو آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کرتا ہوں. ڈبل ٹیپ کیجئے. یہ الفضل اخبار ہے، اور یہ میں اس کا فرسٹ پیج آپ کو دکھاؤں. یہ فرسٹ پیج ہے الفضل اخبار کا. سکرین شاٹ لے لیں. یہ 24 جنوری 1935 کا شمارہ ہے، اور یہ خطبہ ہے قادیانیوں کے خلیفہ ثانی صاحب کا. ٹھیک ہے. اور اس کے صفحہ نمبر اگر آپ 8 کے اوپر جائیں، صفحہ 8. ٹھیک ہے. 24 جنوری 1935 کا شمارہ ہے. یہ ہائی لائٹ عبارت، یہ آپ دیکھ. اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بشیر الدین محمود صاحب جو ہے نا، یہ قادیانی مدرسے کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ تم تو سور ہو. تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے ہم سور کیسے بن گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو صرف حیات اور وفات مسیح کی آیتیں رٹوائی جاتی ہیں کہ یہ آیت رٹ لو، اس سے وفات مسیح ثابت ہو رہی ہے، یہ آیت رٹ لو کہ اس سے وفات مسیح ثابت ہو رہی ہے. تو یہ تو سوروں والا کام ہے. جی میرے بھائی آپ کا نام تو نہیں مجھے پتا، آپ کو حوالہ سمجھ آ گیا؟ جی مفتی صاحب مجھے حوالہ سمجھ آ گیا، بالکل جزاکم اللہ. جی میں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا. باقی جو ہے وہ بالکل ان کی اسی طرح جو ہے وہ منجی ٹھوک کے رکھیں. ٹھیک ہے، اور بہت کوئی اچھا اور کام کوئی کر رہے حوالہ یا اور کوئی بات؟ ہیں. بس ایک آخری بات میں کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں جا رہا ہوں. ایک جو ہے وہ میرے پاس نا عثمان نوری صاحب کے ساتھ پہلے میری گفتگو ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ آپ کی کتاب تھی اس کا ایک حوالہ مجھے سینڈ کیا تھا کہ مرزا صاحب ایک دفعہ کشف کی حالت میں تھے، کشف کی حالت میں تھے. جی وہ اس کا بھی جو ہے وہ مجھے آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بتا دینا، کیونکہ آج میری کشف کی چھٹی ہے تو حالت میں میں تھے وہ، رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تھا. جی وہی. ہاں جی. میں ایک منٹ. جی یہ اگر کوئی قادیانی 14 بندوں میں سے کوئی قادیانی ہے تو اپنی آنکھیں کھول کے یہ چیز دیکھ لے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ مرزا کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جی میں حوالہ دیتا ہوں ذرا ایک منٹ. اسلامی قربانی کدھر چلی گئی ہے؟ اسلامی قربانی یہ غالباً جو ہے نا مرزے کا یار تھا، اس نے جو ہے وہ یہ ہاں، نوٹ کی ہے. یہ آ گئی ہے. یہ لیں جی، یہ ہے اسلامی قربانی.
اور اس کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ قاضی یار محمد نے یہ کتاب جی لکھی ہے، اسکرین شاٹ بنا لی ہاں یہ لیں یہ حوالے۔ جی معزز قادیانیوں یہ پڑھ لو، اپنے مسیح موعود کے کارنامے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، اور اس کے بعد بھی اگر اس خنزیر لین کو آپ لوگ جو ہے وہ نبی بولو تو پھر شرم سے ڈوب مرنے کا کہتے ہیں مقام ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا مرزا صاحب عورت بن گئے ہیں، اور یہ لاش خدا نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ رجولیت کی طاقت کا اظہار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی زوجہ کے ساتھ جو رات کو عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رجولیت کی طاقت کا اظہار۔ جی اور کوئی سوال جی ہے؟ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب جی، بس جو ہے وہ نیچے بھی کالر آئے ہیں، آپ کا وقت بھی ہاں جی بہت یہ زیادہ کالر قیمتی ہے، آئے ہیں بس جی 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 آپ ان سے بات کر لیں، بس میں نیچے جا رہا ہوں، آپ کی گفتگو سنتا ہوں میں، مجھے صرف جو نا وہ جو وہی لے کر آتے تھے ان کا نام بڑے مزے کے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں نیچے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹیچی تھا جی جو وہی لے کے آتا تھا۔ ٹیچی فرشتہ۔ اچھا جی یہ کون آئے ہیں جناب؟ لاہوری گجر صاحب تشریف لائے ہیں جناب جی محترم، السلام علیکم مفتی کریے صاحب۔ بات۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے آج پڑھا تھا کہ یہ مرزا تجال جونس ہے لاہور بناتھر روڈ میں جنم واصل ہوا تھا منگل والے دن صبح 10 بجے۔ تو اس کی جو سی لاش تھی اس کو لے کے گئے تھے بیل گاڑی نہیں ہوتی اس پہ، اور اس نے تجال نے اپنی زندگی میں کہا تھا یہ جو سا بیل ہے یہ شیطان کا گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو لاہور سے قادیان شفٹ کیا گیا تھا، اس کی لاش کو، منوس لاش کو، تو اس کو بیل گاڑی میں لے گئے تھے کہ ٹرین کے ذریعے لے گئے تھے؟ اور دوسرا اس کو جلایا گیا تھا کہ اس کو ویسے ہی دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا؟ ٹرین پر لے کے گئے تھے۔ ٹرین کے بارے مرزا غلام قادیانی کا موقف یہ ہے کہ ٹرین دجال کا گدھا ہے، تو جی اس دجال کے پھر گدھے کے اوپر سوار کر کے اس کو لے کے گئے تھے۔ اور بڑی ایک اچنبے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ہوا یہ کہ فرتے جذبات کے اندر ایک قادیانی آتا ہے اور آ کے مرزا غلام قادیانی کا جو تابوت ہوتا ہے سائڈوں پر انہوں نے وہ لگائے ہوا تھا برف، جی اور وہ پانی چو رہا تھا نیچے جی جی ٹپ ٹپ، یہ نیچے ایسے بوک پڑتا ہے، ہاں بوک بھر کے تو اس کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اچھا وہی مرزا قادیانی ہے کہ جو وبائی ہیضے کا شکار ہو کے اور وبائی ہیضے کا شکار ہو کے اور بولو براز کرتے ہوئے وہ لٹرین کے اندر مرا تھا۔ تو جی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے کپڑوں کے اوپر وہ لٹرین بھی لگی ہوگی، وہ جی نجاست لگی ہوگی، اب اوپر سے پانی ہے، وہ پانی کے قطرے، وہ ساری مرزا قادیانی کی جو لٹرین ہے وہ نیچے جی بہہ رہی ہوتی ہے، وہ اسے بک بھر کے نا پینا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں اور اس کا جو حوالہ ہے نا یہ سیرت المہدی کا حوالہ ہے۔ اب وہ میں تھوڑا سا اگر مجھے آپ موقع دیں گے نا تو میں آپ کو وہ تلاش کر کے ابھی دے سکتا ہوں، میں ٹھیک ہے، نیچے بیٹھتا ہوں جب آپ کو ٹائم ملے۔ تاکہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے۔ جی جی سیرت المہدی تو میرے پاس یہ رکھی ہوئی ہے، غالباً یہ جلد دوم کا حوالہ ہے اور آخر کے اندر آپ دکھا دیں، میں اسکرین شاٹ بھی لے لوں گا نا۔ تتیمہ کے اندر کہیں پہ ہے، آخری صفحات کے اندر۔ جی جی تو آپ بات کریں، میں ذرا سرچ کر لوں کیونکہ وہ نہیں نہیں آپ ٹائم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو اس کی لاش کو دفنایا گیا تھا کہ جلایا گیا تھا؟ ہاں دفنایا ہی ہے انہوں نے، قبر بنائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نزلہ مجھے بڑا لگا ہوا تھا کچھ آج، وہ برساتی دن ہے نا، جی جی جی، تو اللہ آپ کو ان صحت. دنوں میں وہ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی وغیرہ ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو رات صحت کی زندگی میرا دے. نا ایسے نزلہ بہر ہے، لیکن ابھی بھی ہے نا میری طبیعت تھی، لیٹنے کا ارادہ تھا کہ وہ مجھ سے نا طبیعت سنبھلی نہیں جا رہی تھی. ابھی بھی جی یقین جانو سر گھوم رہا ہے، نزلہ جی جی، بہر ہے. نہیں اللہ آپ کو لیکن صحت میں وہ زندگی دے. یہ پسینے بھی آ رہے ہیں، یہ جی کیفیت ہے اس ٹائم. جی، تو آنکھیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ بدلی ہوئی ہیں. ہاں جی. تو وہ یہ ہے کہ لیکن دل کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، دعائی کے طور پہ میں یہ تھوڑا سا ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، تو جی جی، اللہ اس کے صدقے ہی شفا دے دے آمین گا ہمیں. ہاں جی، آمین آمین آمین. یہ ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. آپ کی وجہ سے مجھے ایک اور نالج ملا ہے ختم نبوت کے بارے میں. پہلے میرا عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جب میں نے آپ کی بروڈ سنی ہے تو مجھے اب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ پیدا قیامت نہیں تک. ہوگا، پیدا نہیں ہوگا. یہ ہے ہاں یہ اصل میں ہمیں اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے جی یار. پتہ ہے کیا، وہ نہ تلاش کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بہرحال نیچے یہ ہی ہوں. ہے، میں ویسے جی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، جی یہ جی سیرت المہدی جلد 2 میں اس کے جی، آخر کے صفحات میں یہ تتیمہ ہے. تتیمہ، اس اوکے. تتیمے کے اندر وہ ہے یہ پورا واقعہ کہ وہ اس کو کیسے وہ لے کے گئے تھے ٹرین کے اوپر، اور راستے جی، میں لوگوں نے پتھر برسائے، پتھر مارے، اور کوڑا بھی پھینکا تھا. ہاں کوڑا بڑا کچھ کر رہے تھے. ہاں، تو وہ حالانکہ وہ سارا گوروں کے واقعہ پروٹوکول میں یہاں گیا پر تھا. لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. جی جی جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. جی جو باتیں ہیں قادیانی کتابوں کے اندر سے کرتے ہیں. جی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانیوں کو یا تو ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، جی یا تسلیم اگر نہیں کرتے تو اس کا کوئی سولڈ قسم کا جواب دینا چاہیے. جی، یہی ہے نا ہاں جی بھائی. دیکھو میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے یہی بات ہو رہی ہے، جی جی یا تو قادیانی اس کو تسلیم کریں گے یا تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اس کا رد کریں گے. جی قادیانی ان دونوں کاموں کو نہیں کرتے، نہ ہی تسلیم کرتے نہ ہی رد کرتے. وہ ایک ایسے ہی تیسری بات کریں گے. وہ ایسے ہی ہے. تیسری بات کون سی ہے کہ حیات مسیح کو ثابت کر دو، عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دو. ہاں جی ایسے ہی ہے. بھائی مطلب یا تو جو بات ہو رہی ہے اس کا یا تو آ کے تردید کر دو جی یا تصدیق کر دو، مان لو. جی، ہم سوال تم سے گندم کر رہے ہیں، تم جواب چنا دے رہے ہو. ایسے ہی کرتے ہیں. پھر لاسٹ میں وہ مولویوں کی طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے مولوی ہے، آپ کے مولوی ہے. پھر وہ کچھ نہیں ملتا، پھر ماں بہن کی گالیاں دینے شروع کر دیتے. جی یہی بات ہے، یہی بات ہے. اچھا دوستوں، سب سے گزارش ہے، میں آج کل نا اپنی ہر براڈ کے اندر اعلان کر رہا ہوں کہ یار میری 3 نئی کتابیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہیں. تو ابھی وہ بھائی چھپوانی ہے، تو آپ سارے دوستوں نے مل کے ہی چھپوانی ہے بھائی. تو یہی میں نے سوال، سوری مفتی صاحب، میں نے یہی سوال یہ پوچھنا تھا. اب آپ، واٹس ایپ پہ نا، واٹس جی ایپ پہ مجھے ریکارڈنگ کر کے بھیجیں. میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اور کیسے؟ نہیں یہ نہیں میں، آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے، اپنے نہیں معاملات کو نہیں، دیکھنا ہے. وہ ٹرانسفر کیسے کرنے ہیں؟ میں نے اب بک چھپوانا مجھے آپ میسج کریں گے تو پھر ہی ہے نا. دیکھیں میں میں نے کیا ہوا. آپ کے پاس زبردست، میرا واٹس ایپ ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ میسج کریں نا. میں نے نہیں کرنا. نہیں میں کرتا میری ہوں ابھی. آپ کو میرا ایک منٹ اپنا ایک مزاج ہے، میں کستن کسی کو تنگ نہیں کرتا. وہ آپ نہیں کرنا ہے. میسج کریں، میں انشاءاللہ جی جی، رپلائی کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کو کرتا ہوں. میں آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میں بھی کرتا ہوں آپ کو وائس ہاں بالکل ریکارڈنگ. میسج کریے گا تو جی، پھر ہی جواب ملے گا، ایسے تو کیونکہ نہیں یہ نا نئے جواب کام ملے ہے، گا. نئے کام ہے. ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کے یہ حصہ لینا کروائیں چاہیے، یار، کیونکہ یہ کتابیں ہماری دیکھیں. نبوت کا، لوگوں ہمارے کو نبی نہیں صلی اللہ پتا، علیہ وسلم کا واللہ سوال ہے. لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو علم نہیں ہے. جی بھولے بالی قوم ہے یہ. قادیانی چنگل کے اندر پھنس رہے ہیں.
جی جی تو اب یہی ہے، لٹریچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، واز کے ذریعے، ہر طریقے سے قوم کو بتانا پڑے گا۔ اب ساری دنیا یہ ٹک ٹاک ہی تو نہیں نا یوز کرتی، جی اب دیکھ لیں آپ چند لوگ ٹک ٹاک پہ ابھی بیٹھے ہیں، جی 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 تو بھائی آپ یقین کریں اللہ آپ کو صحت زندگی دے، میں آپ کی وجہ سے نا مجھے کافی انفارمیشن مل گئی ہے ان فتنے و تجال کے بارے میں، مرزئی جو سا اچھا خنزیر ہے نا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ایک عزیز الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی کال پہ لے لیں کہ لے لیں کچھ۔ مجھے، میں پھر مجھے ڈراپ کر دیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات اوکے اوکے مفتی بھائی، اللہ نہیں، حافظ۔ اللہ حافظ۔ عزیز الرحمان صاحب جی بولیے جناب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، تھوڑا سا اونچا بولیے گا جناب۔ مفتی صاحب، سناؤ کی حال چال ہے؟ اللہ سونے دا بڑا فضل احسان ہے۔ اور اچھا صحت یار طبیعت وہ ٹھیک ہے؟ حوالہ لب گیا، حوالہ لب گیا، میں کیا سی نا تمہیں، سیرت المہدی ہے اور صفحہ 423 ہے بھائی، یہ لیں 423، میں ہائی لائٹ عبارت کر دیتا ہوں۔ یہ لیں، یہ ہائی لائٹ عبارت نظر آ رہی ہے، ہائی لائٹ عبارت نظر آ رہی ہوگی یہ۔ ہاں جی مفتی صاحب، آ رہی ہے نظر۔ اچھا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود کا جسد اطہر ایک لکڑی کے تابوت میں تھا جس کے اندر کافی تعداد برف کی بری تھی، اور وہ پگھل کر پانی کے قطرے کی شکل میں تابوت میں سے گرتی تھی۔ سید احمد نور صاحب کابلی جو قادیان سے بٹالہ پہنچے تھے، وفور محبت میں بے تاب گاڑی کے اندر ہی تابوت سے جا لپٹے، اور یہاں تک بڑے کے تابوت سے گرنے والے قطرے ہاتھ میں لے کر پیتے رہے۔ یہ نیچے والی لائن، سب سے نیچے والی لائن بھائی، عبارت پڑھی جا رہی ہے؟ جی جی ہاں، تو یہ ہے وہ، یہ مرزا غلام قادیانی کی سمجھ لیں کہ وہ غلاظت کو بھی پیتے رہے یہ قادیانی۔ جی اب عزیز الرحمان صاحب بات کر لیجیے۔ جی مفتی صاحب، میں نا ختم نبوت سے ہٹ کے ایک دو سوال لے کے آیا تھا، مطلب جی کریے، بات تو کریے۔ مفتی صاحب میں نا مرزا جلم جڑے اپنا انجینئر مدلی مرزا، جی جی انہاں دی ویڈیوز وغیرہ پہ نا ٹک ٹاک تے آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، اچھا جی، تے وہ مطلب کوئی کلپ وغیرہ ایسے ہوندے نے کہ جہدے تے حضرت غوث پاک دی کرامتاں وغیرہ تے اگوں پھر مطلب مرزا جیلمی دی ویڈیو وغیرہ لاندے نے، تو میں اچھا اس یہ حوالے نال صہیب پوچھنا راجہ ہے۔ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سیرت المہدی جلد دوم ہے، صفحہ 423 ہے، جلد دوم سیرت المہدی، صفحہ 423، صفحہ 423، صفحہ 423 جلد دوم ہے، سیرت المہدی ہے، مرزا غلام قادیانی کی جسد کا، اس کی میت کا جو پانی تھا وہ قادیانی نیچے چوس رہا تھا، پی رہا تھا، جو قطرے نیچے گر رہے تھے۔ جی جی عزیز الرحمان صاحب۔ جی تے میرا یہ سوال سی کہ واقعی مطلب غوث اعظم پاک دیاں مطلب اے کرامتاں ہے سن، یا مطلب وہ انہاں دے منن والیاں اپنی روزی روٹی دے چکر دے وچ جھوٹ منسوب کیتے ہوئے نے؟ غوث پاک کی کرامت؟ جی مطلب وہ انہاں دی ایک ٹک ٹاک تے مطلب ویڈیوز وغیرہ اکثر ہوندیاں رہندیاں نے، انہاں دے مرید بیان کر رہے ہوندے نے کہ انہاں دے دھوبی دے بارے جڑی کرامت ہے، اس تو بعد ایک لوٹے دی ٹوٹی جڑی قبلہ رخ رکھن والی، اس تو بعد ایک اور انہاں جڑا دعویٰ کیتا سی کہ میں اونی دیر تک جنت 'ਚ نہیں جاواں گا جن دیر تک اپنے سارے مرید نہ لے جاواں۔ اس حوالے نے میں پوچھنا آیا ہاں کہ اچھا دیکھو، بات یہ ہے عزیز الرحمان بھائی کہ کرامت کے وجود کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ جی میں تو مانتا ہوں۔ مانتے، کرامت ہوتی کیا ہے پہلے یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ کے ذہن میں، کرامت کیا چیز ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتا ہے؟
میرے ذہن میں کرامت دیکھو جو حدیثوں میں اور قرآن میں مطلب کرامت کا ذکر ہے وہ تو مطلب بہت اوپر کہا جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہیں پوری دنیا کی بادشاہت تھی۔ تو باقی جو ولیوں کے پاس کرامت ہے وہاں پر مطلب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر یا حضرت علی یا حضرت عثمان غنی، ان سے مطلب کوئی کرامت نہیں منسوب، ان کے بعد مطلب بس بایزید بستامی وغیرہ۔ جی جی نہیں نہیں، میری بات نہیں سمجھے آپ، مجھے نزلہ لگا ہے، مجھے زیادہ کھپانا نہیں ہے عزیز الرحمان بھائی، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، میں تو واللہ یقین مانے صرف یہ سوال لے کے آیا ہوں، میں بحث کرنے نہیں ہے، سن آپ تو جو لیں، بھی سن جواب تو دیں گے لیں، میں لے کے چلا جاؤں گا۔ مطلب آپ میرا سوال نہیں آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کے ذہن کے اندر کرامت کی تعریف کیا ہے، کس کو کرامت اچھا کہتے ہیں؟ اچھا، دیکھیں مفتی صاحب اس چیز کا بھی نہیں پتہ، یہ بھی آپ تھوڑی سی پتہ وضاحت نہیں، کر یہ دیں۔ بس یہ تھا جواب کہ مجھے نہیں پتا، یہ ہے جواب، ٹھیک۔ ہم، اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں، سمجھیے گا۔ جو کام انسانی طاقت میں نہ ہو، جی جی جن کاموں کے کرنے سے عام انسان عاجز آ جاتا ہے، ہم، ٹھیک ہے، اس کو عربی اصطلاح کے کہتے ہیں محیر العقول عمل، یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا عمل، ٹھیک ہے؟ ہم، ٹھیک، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا عمل، یہ مختلف انسانوں سے سرزد ہوتا ہے اور اس کے نام بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اگر یہی عمل کسی نبی رسول سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک، معجزہ، بتائیں، تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیے، کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، 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 ٹھیک۔ یہی عمل اگر کسی غیر نبی اور مومن لیکن غیر نبی ہے، اس سے جی جی سرزد ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اتنی بات ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، اور یہی عمل کسی غیر مومن غیر مسلم سے سرزد ہو، کسی کافر سے، ہندو سے، عیسائی، یہودی سے سرزد ہو تو اس کو پھر ہم، استدراج شوبدہ بازی کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی؟ تین کیٹاگریاں سمجھ آ گئی ہیں، جی جی یعنی محیر العقول عمل، نبی سے سرزد ہو تو معجزہ، ولی سے سرزد ہو یا مطلب عام کسی غیر نبی سے، مومن سے، ہم، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کافر سے سرزد ہوگا تو وہ استدراج بنے گا، یا کہہ لیں کہ شوبدہ بازی یا جادوگری اس کو کہہ سکتے۔ ان چیزوں ٹھیک، کے اوپر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ان تینوں چیزوں کا ثبوت قرآن پاک کے اندر ہے، صحیح ہو گیا، یعنی نبی کے معجزے کا بھی قرآن سے ثبوت ہے، ولی کی کرامت کا بھی قرآن میں ثبوت ہے، اور کافروں کے شوبدہ بازی اور جادوگری کا بھی قرآن کے اندر ثبوت صحیح ہو گیا، ہے۔ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی نا؟ چلے ویسے بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا قرآن میں ثبوت ہے، جی اور جی، ولی اللہ کی کرامت جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل حضرت میں جو سلیمان بیٹھا علیہ ہوا، الصلوۃ والسلام کا جو مرید تھا، امتی تھا، جی جی، ٹھیک ہے، ان کی وہ جو تخت بلقیس وہ لے کے آئے تھے، تو بالکل، وہ ولی اللہ کی کرامت۔ پھر شوبدہ بازی، وہ جو سامری تھے جنہوں نے حضرت رسیاں موسیٰ پھینک علیہ کے وہ السلام کے بنا دیے مخالف، تھے، سام بنا دیے تھے، ہے نا؟ جی تو جی تو ان تینوں چیزوں کا ثبوت مل گیا۔ اب ان جی جی، تینوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو کہے کہ ٹھیک، میں ان کو نہیں مانتا، یا معجزے کا جی منکر ہے، یا کرامت کا منکر ہے، یا جادو کا منکر ہے، تو وہ کافر ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی بالکل، اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ جی بالکل، چلو اس میں آپ اور میں متفق ہو گئے، عزیز الرحمان بھائی، ٹھیک ہو گیا؟
जी जी अब बढ़ते हैं हजूर गौस पाक की तरफ। हजूर गौस पाक जी एक जी अल्लाह के वली थे, उनसे जो करामात सरजद हुई या नहीं हुई, जरूरी जी नहीं कि जी वो हुई हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर अल्लाह के वली से करामतें ज़हूर होंगी तो वो अल्लाह का वली है, ना करामतों का ज़हूर होगा तो वो अल्लाह का वली नहीं है। मान लेते हैं बिल्कुल मुफ्ती साहब। कि उनसे हुई होंगी, अब वो करामतें देखना ये पड़ेगा कि आया हजूर गौस पाक ने खुद लिखी हैं या बाद के किसी बंदे ने लिखी हैं। जी जी अगर तो गौस पाक ने खुद लिखी तो वो कहीं पर भी कोई नहीं, उनकी किसी किताब में उनकी करामतों का कोई सबूत नहीं है, ठीक है मेरे ठीक। भाई। जी जी अब ये जो करामतें आप कह रहे हैं ये बाद वाले लोगों ने, अब वो लोग कैसे थे, वो देखिए आप भी तो किताब लिख सकते हैं, कॉपी पेंसिल आपके पास है, आपके पास जी जी पैसा भी मौजूद है, आप लिख के प्रिंटिंग प्रेस में भेज दें और किताब छपवाने को मुश्किल तो नहीं है, क्यों मेरे भाई, बिल्कुल। मुश्किल तो नहीं ना। तो नहीं भाई नहीं। उसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, उसका कोई अता पता नहीं है, ऐसा ही है ना। जी जी तो ये किताबों के अंदर अगर कोई ऐसी कोई चीज मिलती है तो अगर आपका दिल करता है मेरे भाई तो मान लें, अगर नहीं दिल करता तो ना माने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बस ये जवाब। ठीक। तो इसके बाद मुफ्ती साहब ये बायजीद बस्तामी का मतलब थोड़ा सा रेफरेंस दे दे कि इन्होंने भी कोई मतलब ऐसा कलाम किया है मेरे इल्म जिसमें में ये नहीं बोल है, रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं नहीं। है, मेरे मेरा ठीक देखिए हो मेरा गया। कंटेंट जो है ना एक ही है, खत्म नबूवत कंटेंट है। मैं जो इसके जी ऊपर जी बात करता हूँ कादियानियों से बात करता हूँ, ठीक है, और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के उन अकायद को मैं छेड़ता हूँ कि जो मिर्ज़ा कादियानी वाले उसके अकायद और नज़रियात है। बकाया मुझे सही किसी है चीज़ सही। का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जी जो है जी ना वो मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी का मुकल्लिद है और उसी की तलीमात को आगे बढ़ा रहा है, टोटल उसके अकायद और नज़रियात उसके ही हैं, ये बात। तो हम उन अकायद के ऊपर बात ज़रूर करते हैं जो कि दो मिर्ज़े जो है ना आपस में मुत्तफिक हैं। क्या मतलब वो भी मिर्जा को नबी मानता है? नहीं, नबी ज़रूरी तो नहीं नबी मानता हो, वो कहता है, वो ये कहता है कि उसने नबूवत का दावा को नहीं किया था मिर्ज़े कादियानी, जी जी वो कहता है मिर्ज़े कादियानी ने नबूवत का दावा तो कोई किया ही नहीं था। वो कहता है कि 1974 की असम्बली में अगर मैं होता तो मैं कादियानियों को कभी भी काफिर ना होने देता। वो ये कहता है कि कादियानी भी मुसलमान हैं और हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं और क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलाम कादियानियों के अज़ाए वुज़ू के चमकने की वजह से इनको पहचान लेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं। वो तो कहते हैं सही हो गया। कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, ये मुसलमान का किया हुआ मुसलमान उलमा का तर्जुमा कुरान बिल्कुल गलत है। और बड़ी बातें वो कादियानियों की फेवर के अंदर और मिर्जा कादियानी की फेवर के अंदर बोलते नहीं, जी मैंने मेरे अभी भाई। तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं है मुफ्ती भाई साहब, कोई लेकिन मैं नहीं, फिर भी आपने चलो नहीं सर्च सुनी कर होगी, लूंगा आप इस चीज पे। सुन लेंगे, आप ऐसा ऐसा सुन लेंगे। और कोई बात अजीजुर रहमान भाई करनी है, नीचे कॉलर आए हैं, मैंने वो कॉलर लेने हैं। चलिए आप किसी कॉलर को ले लें, मैंने बस यही पूछना था कि मतलब वो करामते उनके साथ अच्छा, या वो झूठ मूठ करामत वाला बोलते मसला तो हल हैं। हो गया ना। जी जी। बिल्कुल ठीक है, जो आप सवाल था वो तो एक अल्हम्दुलिल्लाह और सही। छोटी सी रिक्वेस्ट के मतलब ये जितने भी उलमा किसी महफिल पे जाते हैं ये उधर जाके बयान मतलब अपने नबी की शान या अल्लाह की शान कम ये बयान नहीं करते हैं मेरा और मौजू अपने नहीं है, बुजुर्गों ये की मेरा शान मौजू ज्यादा नहीं है, बयान उलमा करते क्या हैं। करते हैं क्या नहीं करते मुझे इससे कोई गरज नहीं, मेरा मौजू ही नहीं है, ये चले मेरा बहुत कंटेंट शुक्रिया। है कादियानियत, मैंने अभी आपको बताया है। जी जी, मैंने भी इसलिए पूछ लिया था कि आते ही कि मतलब खत्म नबूवत हाँ से नहीं, हट के मैं कोई वो सवाल मेरे कर लूँ मौजू से नहीं, आपसे। पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। हर चीज की जी सरदर्द जी मैंने तो नहीं ना लेनी, या हर चीज का जवाब मैंने तो नहीं ना देना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक अपनी चलिए किए आप का किसी खुद और कॉलर जिम्मेदार को है। ले लें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप नीचे बैठ जाए ताकि मैं नए कलर किसी को ले लूँ जी। अच्छा जी, नए कलर आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सकलैन साहब तशरीफ लाए हैं, सकलैन साहब जी, सकलैन साहब
सकलैन भाई बोलिए। सकलैन भाई घूम रहे हैं जी, आगे जी सकलैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी आप कादियानी में बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम आपको क्रेडिट देते हैं, लेकिन आपकी जो नमाज है वो तो सेम सेम कादियानी उन जैसी सेम सेम नमाज, इसमें आपकी क्या राय है? कादियानियों जैसी हमारी नमाज है। कादियानी फिक में हनफी है, कादियानी फिक में हनफी है, ठीक है, वो उसकी उनकी नमाज और आपकी नमाज सेम सेम, इसमें आपकी क्या राय है? अच्छा 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 अच्छा, आपका नाम सकलैन है? यस, अच्छा, मिर्जा मैं गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह अहमद का मुस्लिम हूँ। जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं मेरे भाई? जी जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मेरे भाई आप क्या समझते हैं? जी मेरे भाई भाई, जो डिबेट हो रही है उस पे आओगे ना आप, मैंने आपसे सवाल किया नहीं है, कोई उस बात पे भी नहीं, आऊँगा, मैं मुश्किल नहीं है, मैं इस पे भी जवाब आऊँगा, देता लेकिन हूँ। आप मुझे पहले इसका जवाब दे दो, मेरे भाई मैं जवाब पहले देता हूँ, इसका जवाब दे फिर दो, फिर मैं उधर आऊँगा मैं। मैं जवाब देता हूँ, मैं जरा एक किताब, मुझे इजाजत देते हैं, मैं एक किताब पकड़ लूँ? इजाजत है? थोड़ी देर बस इजाजत चाहिए जी मुझे जी, किताब, मैं किताब पकड़ लूँ एक? ओके ओके सकलैन भाई मैं ओके जरा ओके। किताब पकड़ आ रहा हूँ। नदीम साहब आप उतनी देर बात कर। जी हाँ, वो मिर्जा कादियानी को क्या समझते हैं आप? ऐसा आप पूछ रहे थे, जवाब दे ना, क्या अच्छा कहते हैं? सकलैन साहब मैं आ गया हूँ। आपका भाई समझता हूँ मैं तो। अच्छा सकलैन साहब मैं तो आ गया हूँ, हाजिर हो। जी अल्लाह, जी 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 बताए। नदीम साहब दम शम करो यार, कोई सिर पीड़ भी हो रहे है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी मुफ्ती साहब, सकलैन साहब आप कह रहे थे कि कादियानी मुसलमानों वाली नमाज पढ़ते हैं, तो कादियानी कैसे नमाज पढ़ते हैं जरा मुसलमानों वाले बताएंगे वो आप? नहीं, कादियानी फिक में हनफी है, ठीक है, उनकी नमाज अच्छा और आपकी हनफी, नमाज सेम ठीक, सेम है, आप तो उनको बिल्कुल कादियानी काफिर बिल्कुल बोलते हैं ना, फिर नमाज और फिर आपकी सेम सेम है, जाके देख लो उनकी बिल्कुल इबादत गाहों में, देख लो बिल्कुल जाके, बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल। नहीं, इबादत गाहों में क्या जाना है, मेरे सामने कादियानियों की फिक्र की किताब मौजूद है, ये देखिए फिक्का अहमदिया, ये मैं, ये देखिए, ये आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी? दोबारा रिपीट करना प्लीज। नदीम साहब आवाज नहीं आ रही? हेलो आ रही जी अभी आई, सादे मोहतरम, आ रही बात, इसको नहीं आ सकलैन रही। साहब कह रहे हैं आवाज अभी नहीं आ बताए, रही, अभी आई। मेरे पास तो नहीं नहीं, वो सही आ देखिए, रही बात। मुझे उनकी इबादत गाह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र की किताब मेरे पास मौजूद है, ये देखिए, ये देखिए, दूर नहीं जाते हम, ये करीब मौजूद है। अच्छा, अच्छा आप कह रहे थे कि कादियानी हनफियों वाली नमाज पढ़ते हैं, ऐसा ही है? वो सर वो तो बरेलवी फिरके से निकले हैं ना, वो कादियानी तो बरेलवी यार फिरके से आप अलग हुए हैं ना, वो तो पहले सकलैन साहब बरेलवी थे, सुन लें, फिक में हनफी थे। सकलैन साहब मुझे ना नजला लगा है, वल्ला मुझे खपाइएगा, मैं सर दर्द होता है जी यकीन जी जाने, मैं आपसे पूछता कुछ और हो, आप जवाब कोई और देते हैं, मैंने क्या आपसे सवाल क्या किया है? जी जी बताएं, यार मुझे खपाना जी है अगर तो बताएं। मेहरबानी, मैं आपसे फिर माजरत चाहूंगा, फिर मैं आपको नीचे उतार दूंगा, मुझे ना सर दर्द हो रही है, मुझे नजला लगा है, ओके हल्का हल्का बुखार भी है, तबीयत खराब है मेरी, तो खपाइएगा नहीं मुझे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि कादियानी हनफी हैं और हनफियों वाली नमाज पढ़ते हैं, ऐसा ही है? बोलिए, ओके ऐसा ही है? ओके ओके क्या ओके? ठीक है, जैसे आप बरेलवी पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं, बगैर रफ़े अच्छा दैन के। अच्छा, बगैर रफ़ाइदैन। अच्छा ये कादियानियों की फिक्र जी की जी किताब है, तो वो आप कह रहे हैं कि हनफी बगैर फिक्के पढ़ती हैं और कादियानी भी बगैर रफ़ाइदैन के पढ़ते हैं, तो ये नमाज का तरीका बताया इन्होंने सफ़ा 77 के ऊपर, ये देखिए नज़र आ रहा है रफ़ाइदैन, ओके ओके पता नज़र ओके आ रहा है?
جی آ رہے جو جی مرزا یاد ہے جونیئر جیلمی نے اپنی نماز کا طریقہ بتایا ہے نا کہ نماز، اور اس کے اندر جو اس نے حدیثیں بیان کی تھیں، سیم وہ حدیثیں یہاں پہ لکھی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو، اور مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب آپ مجھے جی بتائیے ایسے گا، ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی جو کہا کہ سن تو لینا یار، سن تو لینا، آپ نے جو کہا کہ حنفی یہ قادیانی حنفیاں اور حنفیوں والی نماز پڑھتی ہیں، یہ بات آپ نے جھوٹ کہی کہ سچ کہی؟ بتائیے میں نے بتائیے، بولے بولی۔ قادیانی فقہ میں حنفی ہے، لیکن نماز جیسے رفع دین کے بغیر پڑھتے جیسے آپ پڑھتے بریلوی دیوبند رفع دین کے بغیر۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، مجھے دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا ایسے ہی کہ بھائی، یقین ایسے جانے ہی ہے۔ میری ہم نے طبیعت صحیح خود جا کے ان کی عبادت طبیعت گاہوں سے میں دیکھا ہوا ہے، ہم نے خود سنتے جا کے نہیں، ان کی عبادت میلے گاہوں میں آپ دیکھا کھپا، ہوا ہے سکلین صاحب قادیانیوں کی۔ کھپا رہے ہیں آپ، میں قادیانیوں پہ لعنت سکلین بھیجتا صاحب ہوں، میں قادیانیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھائی قادیانیوں پر تو ہمارا چلو ان آپ سے کوئی لعنت تعلق بھیجتے نہیں، ہیں میرے لیکن بھائی، یار سن بھی تھے نہیں یار، آپ نے مجھے کھپانا ہے، بتائیں، لڑائی کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے آئے ہیں، جی جی بولے کھپانے آپ، کے لیے آئے ہیں، بولے جی جی بولے آپ، نہیں کھپانے آئے ہیں آپ، جی جی کرے بات آپ۔ اللہ حنفی جو ہیں وہ نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں؟ بتائیے، جی جی کیا بولے؟ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، دیکھ لیں سکلین صاحب، جی جی میں ادھر کام پہ ہوں، فری نہیں بیٹھا ہوا، چلیں آپ کام آگے کر بھی لیں، پھر کام کر لیں، کام کر لیں، آپ آپ جائیے، کریں مشکل ابھی آپ نہیں، جائیے، اور آپ کا آپ ابھی جائیے، آپ اور آپ کے سنجیدہ نہیں انجینئر ہیں، آپ نا، محمد، آپ آپ مخول انجینئر مستی کر محمد رہے ہیں علی ایسے ہی نا، سر، آپ نہیں، سوری غلط سر، بات، آپ میری انجینئر طبیعت، محمد علی مرزا صاحب کو معذرت، مسلمان میری مانتے ہو کہ طبیعت، نہیں کوئی مانتے؟ بات نہیں، کوئی صرف یہ بات پوچھنے نہیں، میں نے آپ سے نہیں لڑنا، میں کہہ رہا ہوں میری طبیعت خراب ہے، آپ میرے ساتھ موج مستی کر رہے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 92 کے اوپر لکھا ہوا ہے آمین بالجہر، یہ دیکھیں واجبات کے اندر، یہ دیکھ اس کے صفحہ نمبر 111 کے اوپر لکھا ہوا ہے دعا بین سجدتین، یعنی دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، یہ وہابیوں کا طریقہ ہے کہ حنفیوں کا طریقہ ہے؟ بتائیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے فاتحہ خلف الامام، فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ وہابیوں کا طریقہ ہے کہ حنفیوں کا طریقہ ہے؟ بتائیں، یہ پوری نماز فقہ احمدیہ کے اندر وہابیوں والی نماز لکھی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ حنفی ہیں، کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں یار، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات، بالکل غلط بات۔ اچھا ایک اور کالر ہے ایکس ٹو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، جی ایکس ٹو بھائی، جی ایکس ٹو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، استاد جی قادیانی جو فقہ ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے مسائل یہاں پہ اجاگر کریں، جی جو وہ اطلام شتلام ہوتا ہے رات کو یا کوئی اس طرح کے مسائل، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے یہ لکھے ہوئے ہیں، وہ فقہی مسائل نا، وہ عمران کالو اور وہ لگے ہوئے تھے، تو اصل میں نا پتہ ہے کیا، نوید بھائی طبیعت نہیں ٹھیک، نہیں تے تمہیں پتہ ہے اسی تے پھٹے چک دینے ہونے ہیں، ہاں لیکن اللہ کرے لیکن آپ کو اے صحت، اج نا میرا کوئی موڈ چ نہیں جے، ویسے میں ہے موڈ چ میں ہونا وا بالکل طبیعت شاد باد ہوئے، میں تے آیا سا ہلکی پھلکی جی گل کرن کہ اللہ تو صحت دے، لیکن یہ تے ایک گرینڈ پروگرام کرنا ہے، بالکل کریں گے، ضرور کریں گے اللہ دے اوپر، تسی کیونکہ بہت ذرا کالر اور بھی آئے نے،
ਤਾਹਿਰ ਨਦੀਮ ਆਇਆ, ਤਾਹਿਰ ਨਦੀਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਮੈਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਲਓ। ਨੇ, ਮੈਸਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮੈਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, मैसम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब, मेरा जो मैंने कादियानी को देखा है और जो आप बता रहे हैं उसमें फ़र्क क्यों है? किस चीज़ का फ़र्क मेरे भाई? सर आप कहते हैं कि मिर्ज़ा दज्जाल ने ये बोला था कि वो नबी है आखिरी, और जो उसके मानने वाले हैं वो कहते हैं ये दज्जाल कहता है मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, या इमाम मेहदी की मिसाल देते हैं इसके मानने वाले। तो किस पे यकीन करना है? जो आप बता रहे हैं उसके मानने वाले जो कह रहे हैं उस पर यकीन करना है? जो वो खुद कहता है। मैंने सर उसके मानने वालों के लाइव भी देखी हुई है। आप मैसम एक काम कर सकते हैं, मैसम एक काम कर सकते हैं आप जी। एक कादियानियों की वेबसाइट का आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। खोले जरा, आप नोट करें alislam.org खोले जरा। स्क्रीनशॉट लेता हूं, नीचे मैसेज कर दें। नहीं स्क्रीन शॉट नहीं है, इंज नहीं मुझे खोले बैक जरा, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खोले क्या बताया आपने? alislam.org। islam.org। अल भाई यार AL भी पाना जे। alislam.org। अल इस्लाम नहीं, अल islam.org, उसके ऊपर जाए जरा। इधर से मैं भी ओपन कर लूं जरा। अल्लाह मेरे सोने, अल्लाह अल्लाह सोने, अल्लाह हिम्मत दे भाई, अल्लाह खत्मे नबूवत दे काम दी हिम्मत दे, ऐ साडी जुबान बंद ना होए, इंशाल्लाह जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नबूवत का दावा था ना, नबूवत का दावा, हाँ नबूवत का दावा, नबूवत का दावा। खोल लिया आपने alislam.org? मैसम, ओ मैसम भाई, अभी तो बैग गए हुए हैं वो चेक करने के लिए सारे। हाँ जी खोली है यार गूगल पे यही आ रहा है जनाब, वो खुद को मसीह और मेहदी शो कर रहा है, मतलब नहीं यार, वो यार एक मिनट, आप alislam.com को और खोले ना, मैसम आ गए हैं, लिखे सर्च मारी है, उसमें यही आ रहा है कि किसने अपने दज्जाल ने खुद को मसीह और मेहदी बोला है। ओ यार जेड़ा मैं काम किया वो करो, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में मुझे बुक PDF दे दें, इतनी सर्च नहीं भाई, नहीं तस्दीक ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਫਾ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਵੀ, हाँ दोवें काम तुम आपे ही करना। लेकिन जिस कादियानी से सुनामा मिला हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो उसका बिलीव तो ये है। मेरी जान, मैं जो कह रहा हूँ मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप यार, क्या मसला है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बोले इस किताब नहीं ना समझ रहे, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट खोलें, वेबसाइट खोलें, जब खोल लेंगे तो बताइएगा। alislam.org, उसके अंदर आपने लाइब्रेरी के अंदर जाके ये मलफूजात जिल्द पंजम निकालनी है और इसका सफ़ा नंबर 447 निकालना है, 447। ये देखिए स्क्रीन में नजर आ रहा है भाई? जी खुल गई है, लाइब्रेरी में खुल गई है, मोबाइल में। हाँ खुल गई है ना, वहां पे होगी मलफूजात, निकालिए मलफूजात, यानी मिर्जे कादियानी की किताबों के अंदर जाए, पहले मिर्जे की किताबों के अंदर जाए। मुझे आपने जिस वेबसाइट का बोला है वो मोबाइल में खुल गई है, ऊपर सर्च आ रहा है, क्या सर्च मारना है? मैं कह रहा हूँ सर्च चलो सर्च में लिख दें, उर्दू में लिखना है मलफूजात, उर्दू में लिखे मलफूजात, उर्दू में, हाँ उर्दू में लिखे मलफूजात, उसमें भी आ जाएगी, ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं नवीद,
ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿੰਜ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ। जी खुल गया मुफ्ती साहब। मलफूजा आ गया, मलफूजा आ गया जी आ गया। ओ वेल डन। अच्छा इसमें जरा जाओ, जरा क्लिक करो, कितनी जिल्दें आ रही हैं, क्लिक करो जरा क्लिक। 5 जिल्दां आ रही ने, 5 जिल्दां आनी है। डबल टैप तो कर दियो यार, मर जाओ तुसी सुनते हो पे यार। डबल टैप करो यार, खिंचो जरा डबल टैप नूं। बराड़ ऐ उठनी चाहिए, बराड़ उठनी चाहिए। मुफ्ती साहब इसमें बहुत जल्दी आ रही हैं। कितनी बहुत है? यहाँ पे तो 34-35 अभी शो हो रही हैं। मलफूजात की एक जिल्द नंबर 1 है, उसके नीचे 5 है, फिर 2 है। 5 पंजवीं जिल्द पे क्लिक करो जरा, ਉਹਦੀ PDF ਤੇ क्लिक करना है, PDF ऑनलाइन ही 5वीं मलफूजात की 5वीं जिल्द ऑनलाइन ही आप जरा ओपन करें। उसमें 2 बटन होंगे, एक PDF और एक ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना। करो भाई, डबल टैप करो। शेर ओ सही रबास हो, शेर नू नप दिते ने भाई उन्हें। शेर हो गया, शेर हो गया। नप दियो, बराड़ चाड़ दियो भाई उत्ते। यार माशाल्लाह नवीद मुंडे अपने प्यार मुहब्बत करते ही ने अपने नाल, हैं चलो मान ही लेंदे ने थोड़े जे। ते वैसे ना बराड़ शुरू करके तो मैं ठीक हो गया जे। वाह भाई ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਾ। लगता है को फ्रेशमेंट हो गई। पा लो लम्या उस्ताद जी, पा लो लम्या। मैं समझ रहा मुफ्ती टाइटल ही आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा। बुक ओपन नहीं हो रही, सिर्फ टाइटल आ रहा है। नहीं टाइटल नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ। ਇਧਰ ਓਏ ਇੱਕ ਮੈਸਮ सफा 447 ਦੇ ਉੱਤੇ क्लिक कर। सफा 447 लिख के ना ते इंज इंटर मारी। सफा 447 मलफूजात जिल्द 5 सफा 447 और मोटा सा लिखा हुआ है मसीह मऊद का दावा नबूवत। बस वो पढ़ना है, वो पूरा पैरा पढ़ना है। ये है सही होया कि नहीं? मैसम भाई पहुंच जाएंगे। रिसर्च सफा नंबर कौन सा है? सफा 447। अल्लाह अकबर। चलो उन्ना करना मैसम हवाला लभदा है। कोई और कलर वेने है, कोई आए ने ते हाँ आए ने, कलर आए ने। ए भाई साहब आए ने, भाई साहब आए जी भाई। 447 जी भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। नदीम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात कर रहे हैं आप मुफ्ती साहब से। ठीक है मुफ्ती साहब, आप ये मर्ज़ियत पे बात करते हैं, इसके अलावा आप और भी कोई बात करते हैं दीन इस्लाम की? जी सिर्फ कादियानियत, तो और कोई मौजूद नहीं बस। अच्छा, मेरा आपसे मुसलमाना सवाल है कि आप जो है मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा, इसको मिर्ज़ा क्यों कहते हैं? अभी देखें, हम मिर्ज़ा कादियानी के दावा नबूवत पे बात कर रहे हैं, जिसको मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने
کوئی دعویٰ نبوت نہیں۔ اگر میری بات سنیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اگر تو اس نے بولا ایسا تو لانتی ہے وہ بھی، اور دجال ہے مرزا بھی، ٹھیک ہے سارے۔ اگر تو اس نے ایسا نہیں بولا، اس نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ بولنا ہے، وسلم کی اس سیرت نے کو ڈیفینڈ بولنا ہے، کیا، اس نے بولنا ہے، میری بولنا ہے۔ بات سنیں، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے، میری بات سن لیں پھر آپ بولیے۔ اگر تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈیفینڈ کیا اور اللہ کی توحید بیان کی اور سنت کی کس کی آواز آ رہی ہے، اور انہوں نے حدیث سے حوالے دیے ہیں، تو اچھا آپ کا اس بارے آپ میں کیا پہلے کہنا تو ہے؟ یہ بتا دیں کہ آپ لڑائی کے لیے آئے ہیں کہ یا بات کوئی سر سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں؟ میں آپ سے لڑائی کے لیے آئے نہیں، لڑائی کے لیے آئے ہیں۔ میرا آپ سے مسلمانہ سوال یہ ہے نہیں کہ لڑائی کے لیے، جیسے لڑائی کے آپ لیے، نے نہیں سر لڑائی، دیکھیں نا، سر یہ دیکھیں آپ مفتی بات کو صاحب، گھمائیں نا، آپ آپ بات کو لڑائی کے گھمائیں لیے نا، آئے ہیں۔ آپ یار بات میرے کو گھمائیں نا سر، میری بات مفتی سنیں۔ صاحب جلدی بتائیں کیا کرنا ہے۔ اچھا سن لیں، میسم ایک منٹ بھائی، میسم ایک منٹ رکنا، پہلے یہ آڈیو سن لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی موجود ہے جی بھائی؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ یہ ذرا آڈیو سنیے گا توجہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے بھائی، ایک اوکے اوکے بھائی ایک ٹھیک ہے، اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا ہو، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک یہ آگے۔ سٹیٹمنٹ ہے یار، سن لیں بھائی، سن لیں، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے تاولے بھائی یار، او یار سن اتابلے لیں، نہیں ہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بولیے۔ بول لیں آپ، میں چپ ہو جاتا ہوں، بول یار، سر آپ اگلے بولیے کی نا سنتے ہی پورا، نہیں ہیں آپ لوگ یار۔ آپ میں نہیں بولا، بولیے، آپ تو شروع ہو گئے نا، آپ تو یہ فورس کریں، ایسے نہ کریں نا، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، ٹھیک ہے آگے بولیے۔ یہ گامدی صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا، گامدی صاحب نے ایسا پورا سچ کیا آپ کے، بول لیں۔ سر میرا آپ سے یہ مسلمانہ سوال تھا کہ آپ کس حوالے سے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار وہ مرزائی ہے، حالانکہ اس نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اگر آپ سے یہاں پہ کہہ دوں، میں آپ سے اگر یہاں پہ بیٹھا کہہ دوں کہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھا چشتی رسول اللہ، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا، تو آپ بولیں گے وہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ بات کو پھر گھما رہے ہیں نا، ایک بندے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں بنا کسی بات کے، حتیٰ کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ توحید بیان کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے، نبی پاک کی سیرت اور صحابہ کرام کا جو انہوں نے اہل بیت کا جو پورا وہ طریقہ ہے، وہ محبت ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے۔ بس چپ کر جائے، اب چپ، تو تقریر ہی شروع کر دی آپ نے، کیا یار براڈ بھی ہماری، آپ ہمارے گھر میں ہی آ کے زبردستی، یہ تو بدماشی ہو گئی، یہ تو بدماشی ہے، کھلی بدماشی ہے۔ اوکے اوکے بولیے، معذرت بات ہی نہیں کرنے دیتے یار آپ لوگ، کیسی یار سیم قادیانیوں والی کرتوت آپ لوگوں میں ہے یار۔ پھر میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، میں فرقوں آپ پہ تو لانے بات ہی نہیں کسی کو کرنے دیتے۔ آپ قادیانی سے مجھے کمپیئر ہوگا، میں فرقوں پہ لانے بھیجتا ہوں، دیکھ میں لیں بس، قادیانیت پہ آپ لانے بولنے بھیجتا نہیں ہوں، دیں گے، بولنے نہیں میں دیں گے، مسلمان ہوں الحمدللہ، مجھے اس بولنے بات نہیں پہ دیں فخر ہے، بولیے آپ۔ مفتی صاحب معذرت ہے، میرے موبائل کی بیٹری 5% ہے، میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، تو جانے سے پہلے مرزا قادیانی پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت۔ اب دیکھ لیں وہ میسم جس سے میں بات ہو بیٹری چارج کر کے انشاءاللہ آؤں گا، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی لعنت ہے مرزا قادیانی پہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا اس کے بھائی ماننے آپ یہ والوں نا، پہ بھی۔ جی بھائی آپ نا نیچے خود ہی کال ڈراپ کر دیں، میں جواب دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ نے نا مجھے بات نہیں کرنے دینی، مجھے پتہ ہے بھائی، آپ بھی چلے جائیں، میں جواب میں دیتا ہوں، جا رہا ہوں، اب میرا نیچے بس بیٹھ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، اب نیچے بیٹھیں گے تو میں جواب شروع کروں گا، جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ لوگ تو لڑائیاں کرتے ہو یار، دیکھیے وہ اس کی سٹیٹمنٹ واضح طور پہ ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نبوت کا دعویٰ کو نہیں کیا، اس کا ثبوت ہم دے رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ملفوظات جلد 5 ہے، صفحہ 427 ہے، یہ دیکھیے، اور اب میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، ہمارا دعویٰ ہے
کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اصل میں یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو، اور جو مکالمہ اور مخاطبہ تھا وہ ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ پٹی پٹی گئی واللہ واللہ سدھا ہویا اللہ، پریشن پلاتوس بلاتوس، اسسٹنٹ سرجن آئی لو یو۔ وہ میں نے ابھی مکالمہ اور مخاطبہ یہ تذکرہ کا میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے تھوڑی دیر پہلے، سنایا ہے نا، مکالمہ اور مخاطبہ۔ ہاں جی، تو کہتا ہے اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، بس ہم نبی ہیں۔ مرزا قادیانی کہہ رہے یہ تھا تصویر کا ایک رخ، اب تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 اوپر سے 5ویں لائن ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے، ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی، اور خود نبوت کا دعویٰ کر بھی رہے۔ اب وہ لعنت لوٹ کے مرزا قادیانی کے اوپر آئی کہ نہ آئی، یہ قادیانیوں نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ اچھا جی، اور کالر ہیں ان کو بھی اٹھائے، کوئی نہیں کالر کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی بات مرزا جونیئر جیلمی کی کر لیتے ہیں۔ یہ جو راشد جان کوئی ہے استاد جی میسج کر رہا ہے کہ میں نے کال، یہ پاگل ہے، یہ پاگل بندہ ہے، اس پر گالیاں نکال۔ کال جو ڈالیں گے میں ان کو اٹھاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں، بات کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی اس طرح کر کے نہیں۔ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کرنے کے لیے یہی ہے۔ کال ڈال لیں، میرے بھائی راشد صاحب ہیں جو بھی ہیں، تو کال ڈالیں، میں انشاءاللہ کال آپ کی اٹھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بات کریے، آپ دلائل سے بات کریے، ٹھیک ہے، بد کلامی نہ کریے اور گالی گلوچ نہ کریے۔ کسی اور نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو کال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اتنی دیر پھر میں وہ جو آئے تھے بھائی ان کا جواب دے دوں۔ کہہ رہے تھے کہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب توحید کا درس دے رہے۔ توحید ہے؟ کون سی توحید؟ میں آپ کو مرزا جونیئر جیلمی صاحب کی توحید سناؤں ذرا، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، تھوڑا سا آئے سنیے گا ذرا۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کوالٹی اس میں موت کبھی نہیں آنی۔ جنتی کو آئے گی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، اس حوالے سے کہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے توحید۔ یہ جو ابھی بھائی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ تو بڑی توحید کی بات کرتا ہے، یہ ہے مرزئی توحید۔
یہ مرزائیوں کی توحید آپ نے سن لی اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی اور بڑی خوشی ہوگی. مسلمانوں کو خوشی ہوگی اور مرزائیوں کو حیرت ہوگی کہ اسی موضوع کے اوپر عاجز نے پوری کتاب لکھ دی، اتنی موٹی کتاب جس کا نام رکھا ہے قادیانی توحید. سیم یہ عقیدہ میں نے قادیانی کتابوں سے نکال کے دکھایا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کی بولی بول رہا ہے، یہ اپنی طرف سے یہ عقیدہ بیان نہیں کر رہا ہے، یہ تو مرزا قادیانی نے عقیدہ دیا ہوا ہے. تو وہ سارے دلائل تو آپ میری کتاب کے اندر پڑھیں گے جب وہ چھپ کے آ جائے گی. دعا کریں نا کہ جلدی جلدی چھپ جائے. ہاں جی، اللہ پاک چھاپنے کی ہمت عطا فرمائے اور کوئی ایک دو دوست ہمارے مل کے اس کو چھپوا دیں اور قوم تک پہنچائیں. تو سارے دلائل اصل کتابوں کے سکین میں نے لگا دیے. سیم یہی عقیدہ مرزا قادیانی، سیم یہی توحید مرزا قادیانی کی اور قادیانیوں کی توحید. سمجھ آئی کہ اب مجھے بتائیے کون سچا کون جھوٹا؟ بولی ساری وہ مرزا قادیانی والی بول رہے، اور مرزا قادیانی سے پہلے یہ والا منی خدا کا کنسیپٹ اور عقیدہ پوری کائنات کے اندر کہیں پہ تھا ہی نہیں. یہ صرف پہلی دفعہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں نے یہ عقیدہ دیا تھا. اسی توحید کو مرزا جونیئر جیل میں بیان کر رہے ہیں آج اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں بھائی. گالی گلوچ کی میری عادت نہیں ہے، بہتان لگانا میری عادت نہیں ہے. اپنا کام ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے اور دلائل سے بات کی جائے. کسی کو سمجھ آئے تو پھر بھی ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی ٹھیک، دونوں کام ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کالر بار بار کہہ رہے ہیں سر پک می بھائی کال نہیں آئی. میاں کال آئے گی تو پک کروں گا، کیسے پک کروں بتائیے؟ ہے کال ہے ہی نہیں، دیکھیں پک می کیسے پک کروں؟ یہ عبد القدیر عباسی صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے خود ہی آپ مجھے کال کریں. نہیں ایسے نہیں، خود والے کام نہیں ہم کرتے، خود والے نہیں. جی عبد القدیر عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا، آپ کے سگنل بھی ریڈ ہو رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان. جی سر کوئی اچھی سی بات بتائیں. اچھی سی بات ہے، کوئی اچھی سی بات بتائیں جس پہ مطلب کوئی سبق آموز بات بتائیں جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اچھا آپ نیچے بیٹھ جائیں، میں سناتا ہوں. نیچے بیٹھ جائیں، یہ براڑ چھوڑ دیں گے تو میں بتاتا ہوں اچھی بات. اوکے. تو اچھی باتیں بھائی، اچھی باتیں چل رہی ہیں، اچھی باتیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ بہترین طریقہ ہے خدا بننے کا کہ بس جناب 60 سال عبادت کرو، خدا بن جاؤ گے. تو منی خدا بن، چھوٹے سے خدا بن گے. اور جب چھوٹے سے خدا بن گئے تو پھر موجہ ہی موجہ، جو مرضی کرو، جو مرضی کھلیاں موجہ. استاد جی نال ریفرنس ویڈیو کہ مرزا جونیئر کہندا اے قادیانی تے نا ایک کر کے اپنا ریکارڈنگ وغیرہ تے پھر اگاں پچھاں لاندے نے نا. کوئی بات نہیں کرن لائی جا جتھے مرضی لان، کوئی گل نہیں. اسی کیڑا کوئی غلط گل تے نہیں کرتے، غلط کدی نہیں. بڑا مرزا آندا بھی ہے نا 100 اٹھ. عباسی صاحب یہ عقیدہ مرزا انجینئر پلمبر کا ہے، مفتی صاحب کا نہیں ہے. نہیں مرزا قادیانی کا بھائی. ہاں وہ اس کا روحانی باپ ہے نا مرزا انجینئر کا. مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا جس کو مرزا جونیئر نے بیان کی ہے. عقیدہ مرزا قادیانی کا ہے. وہ جیسے پرانا گانا کوئی ہوتا ہے نئی دھنوں کے ساتھ. نئی دھن. یہ آجے بھائی آجے کال کر لیں، کوئی سوال جو بندہ کر لیتا ہے. عبد القدیر صاحب پھر کال ڈال دیجیے. اچھی باتیں سنیں، نیچے بیٹھ کے سنیں میرے بھائی، کال نہ ڈالیں. اچھی باتیں نیچے بیٹھ کے سنیں. جب کوئی سوال آئے گا نا تو پھر بتائیے گا. راشد جان کہہ رہا ہے کال کیسے ڈالوں. کوئی بات نہیں، کوئی بات. نوید تھوڑا سا درس دیں بھائی آپ.
डालने कॉल डालने का। नवीद कोई दर्स दें आप, कोई कॉलर आएगा तो फिर डिबेट करेंगे उसके साथ। आगे जी जनाब, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम। इमादुद्दीन। मैं तो जी मैं तो सुना तभी जो आप बात आपने कहा तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मतलब मीनिंग होता बाद में बोला आपके मिर्जा कादियानी की तो मतलब सुकून मिला तसल्ली नहीं। आवाज हल्की आई है, कुछ समझ नहीं आई। कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि आप खुदा तो जी वही दुरुस्त समझा आपने। मिर्जा कादियानी ने कहा है, ये कह रहे हैं कि इस तरह। ये मिर्जा कादियानी ने कहा। तो वही मैं हैरान था, मतलब आपके मुझ से अल्फाज बाद में मैं एक दो मिनट रुक के सब्र किया, नीचे बैठ के सुना तो आपने कहा नहीं अल्फाज मिर्जा कादियानी के हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है कम से कम ये अल्फाज तो निकलना कितना बड़ा गुनाह शिर्क वाला कलाम। को लाया गैर सरकारी। वही बात हो गई ना, लोगों को गलत बात समझ कुछ भी नहीं मैनू नहीं जे कोई पेड़ पेटे पई के ए कोई सवाल कर रहे ने या मतलब ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन जल्द थोड़ी देर बाद तुसा ने दसे कि मिर्जा कादियानी दा, तो फिर मैं मुतमईन हो गया। अच्छा। इमाद भाई कोई और कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो फिर आप नीचे बैठ जाएं ताकि नए किसी का मेरे सवाल थे, मगर मैं आपकी जो बात सुन के ना उस सवाल जहन से निकल गए, क्यों इतनी बड़ी बात आपने कह दी थी, जहन से मेरे निकल गया सवाल। आप बातें करें, कोई बातें मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप बातें बड़ी करें। मेहरबानी, नीचे बैठ जाए ताकि नए किसी कॉलर को हम उठा लें। जी मेरे जहन में कोई आएगा मैं सवाल आगे करता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, ये बताइए मुझे आप कि सूद का लेना देना जी आपको क्या लगता है, अगर कोई बैंक में नौकरी कर रहा, अगर सूद का लेन देन कर रहा, क्या वो जायज़ है? नीचे बैठ के मैं इसका जवाब देता हूँ। नीचे बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ। नीचे बैठ के सुन ले, कॉल छोड़ के जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ मैं जवाब देता हूँ। जी मेरे भाई, हम फिकी मसाइल के ऊपर बराड़ नहीं कर रहे, हम ख़त्म नबूत के ऊपर बराड़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है हमारा कंटेंट, ये है। अच्छा कॉलर आए हैं कोई? कॉलर आ गए, ड्रीमर साहिब आए, ड्रीमर साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद, क्या हाल है? खैरियत से हैं जनाब? जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, मैं ना आपके साथ उस वक्त से अटैच हूँ जब आप फेसबुक पे इनकी मंजी ठोकते थे कादियानियों की। ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, कादियानी इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं कि ये सिस्टम के अंदर घुस गए हैं, अदारों के अंदर घुस गए हैं, और ये कादियानी जो है अपने कम्युनिटी को इतना नवाजते हैं? क्या हम लोगों ने इन लोगों पे नज़र नहीं रखी, या फिर ये हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं? वजह क्या है सर? और कोई सवाल है? ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये उल्लू के पट्टे सिस्टम के अंदर घुस गए हैं और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की। मैं कह रहा हूँ और कोई सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। और एक सवाल मेरा और है कि ये उल्लू के पट्टे जो कादियानी हैं, इनकी ये जब रूहानी ख़ज़ाइन पढ़ते हैं, इनकी आंखों से पट्टी क्यों नहीं हटती? मिर्ज़े ने जो गालियाँ दी हैं, जो सलमा देखने जाता था, ये सारा बुराइयाँ इनको क्यों नहीं नज़र आती? इसकी वजह क्या है? मैं दोनों का जवाब देता हूँ, आप नीचे बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ। ओके मुर्शद, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये ड्रीमर भाई का पहला सवाल ये था कि कादियानी जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर कैसे घुस गए हैं? ये बात झूठ है। हमारे सिस्टम में कहाँ पे घुसे? ये कादियानी ये शरोले छोड़ते हैं जी, हम तो वो उस ओहदे पर भी फायज, उस पर भी फायज, उस पर भी फायज, उधर भी फायज, उधर, जैसे पूरा पाकिस्तानी कादियानी है गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई नहीं, कोई कादियानी नहीं। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा ये कि इनको जब किताबें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो ये मानते क्यों नहीं? ये तो कादियानियों से पूछना चाहिए, क्यों नहीं मानते भाई? ठीक है, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा हुआ है कि जो मेरी 3 मरतबा मेरी किताबों को नहीं पढ़ता, उसके ईमान के अंदर मुझे शक है कि ये पक्का कादियानी है भी कि नहीं। अच्छा, और कोई कॉलर मैं देखूं कि अभी तक और कोई कॉलर नहीं है। नवीद भाई, मैं कह रहा था आप दर्स शुरू करें, दर्स शुरू करें।
नवीद भाई, नवीद भाई चले गए। बंदे मेरे नाल ना एक्टिव बहने चाहिए, ये मेरा असूल है। बंदा बिल्कुल एक्टिव है, चाको चबंद बिल्कुल टेंशन हो के मेरे नाल बवे, नहीं तो मेरी बराड़ ते बहन की इजाजत ही नहीं है। टैटो टैट नवीद कोई गेम पार्टी शुरू करो, मैं क्या थोड़े जगे पार्टी वधाओ। नहीं आना उस्ताद जी की कोई नहीं, तुम अपनी पार्टी शुरू करो, कोई 2-4 हवाले पेश करो, शुरू करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शुरू करो उस्ताद जी। हवाला जड़ा है देखो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इन्हें हवाला में कलाम ना इन्हें खुदा होने का दावा किया जे, बल्कि अल्लाह कहना है कि लई सक मिसली शैअ व समीउन बसीर। अल्लाह कहना मेरी कोई मिसल ही नहीं है। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं खुदा दी माने दा। ऐसे थोड़ा रोशनी उस्ताद जी पाओ, हवाला में मैं सामने ला देना कि कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि मेरी मिसल ही कोई नहीं, तो मिर्ज़ा कहता मैं खुदा दी माने दा। ऐसे थोड़ी जी इल्म दी रोशनी सटो जी। राशिद जान साहब आ गए जनाब जी। राशिद जान साहब जी सर, मैनू पहले समझ नहीं आ रही थी किथों काल पानी है ते अच्छा जी, अच्छा हुन समझ आ गई जे ना। मैं क्यों मैं भी नहीं। अच्छा समझ आ गई जे ना जी हुन समझ आई है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी करो जी, सवाल करो जी। सर जी सवाल मेरा मैं छोटे छोटे सवाल पहले ते फिर तुसी जवाब दो, अगली गल बाद च करना। बिल्कुल सही, ठीक। पहला सवाल मेरा है कि क्या तुसी अपने औलिया कराम नू सहाबा कराम को अफजल समझदे हो नाउज़ुबिल्लाह के नहीं? नहीं मेरा मौजू ही नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं। मेरा टॉपिक है, देखो एक मिनट सुन भाई, सुन लो राशिद जान एक मिनट भाई, इंज नहीं भाई, इंज नहीं भाई। मतलब है वे कि मैं किसी होर पिंड दा ते तुसी मैनू किसी होर पिंड भेज दिओ भाई, मैं तो उधर ही जाना ना जेड़ा मेरा पिंड वे, मैं किसी होर पिंड ते नहीं जा सकदा ना। ते इंज वे कि मेरा सिर्फ एक मौजू है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ते कादियानियत ते मिर्ज़ा कादियानी दी तलीमात। हाँ ओहदे उत्ते कोई अगर सवाल जे या कोई इंज दी कोई गल ते कर लो, नहीं तो भाई मेरे को फिर ना ही समझो जी। ठीक हो गया जी, मिर्ज़ा कादियानी ते गल कर लें। हाँ बिल्कुल है तरीका कार है ना एक। हाँ। सर जी मिर्ज़ा अगर कोई कादियानी बंदा तुहाडी बराड़ ते आवे, क्या साडा हक नहीं बनदा ओनू बिल्कुल खूबसूरत जे जवाब दईए? बिल्कुल हक बनदा है, बिल्कुल के ओदे मुकाबले च ओनू गालां कढ के ओनू ड्राप कीता जाए। नहीं 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 है नहीं, सवाल करो ना, तुसी आ ते गई हो, करो सवाल। मैं कह हाँ ओही करन लगा ना हुण। सवाल ये है कि तुसी थोड़ी देर पहला मिर्ज़ा जूनियर नू ते मिर्ज़ा कादियानी नू रगड़ा चाड़ रहे थे। की रगड़ा चाड़िया जी? उन्हें केड़ा रगड़ा चाड़िया जी? ऐ जी ओ मुनकरन जी उन्हें मिनी गार्ड बनाया, उन्हें एन जो ते अगे पीछे जड़ियां गल्लां। अच्छा अच्छा मिनी खुदा। अच्छा जी जी। सर जी क्या तुहाडे बुजुर्गाने दीन जेड़े ना उन्हां ते इस तो भी ज्यादा हाँ बुजुर्गाने दीन नू जाके पुछ लवो। मेरे कोल ते मैं तुहानू क्या, मेरे कोल ते पुछना जे ते मिर्ज़ा कादियानी साहब दा बारे पुछो, ते बुजुर्गाने दीन दी गल बुजुर्गाने दीन नहीं जानन ना, मैनू ते नहीं पता ना। की ख्याल है? अच्छा जी 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 राशिद नमाज दी तरफ आ जाओ थोड़ी देर पहले तुसी उन्हां दी भाई। नमाज रोज़ा ते मुसलमानां वाली गल है, मैं क्या मिर्ज़े कादियानी वाली कोई गल करो। नमाज रोज़े दा तल्लक मिर्ज़े कादियानी नाल की है? सर जी नमाज जेड़ी मिर्ज़ा फिका कादियानी अहमदी तुसा खोली। अच्छा कादियानिया दी फिका अहमदी किताब। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ ओदे ते गल हो सकदी है? नहीं बिल्कुल करनी है, असां करनी है, ओदे ते गल करनी जी, करनी है ना। तुसां फिक खोली है, ओदे विच तुसां दस्सिया है कि उन्हां दी जेड़ी फिक है उत्थे लिखे है कि जेड़ा इमाम दे पीछे ओ फातिहा खलफल इमाम। हाँ जी सूरह फातिहा पढ़दे। बिल्कुल पढ़नी। उस तो बाद ओ मेरे ख्याल है सीने दे हत्थ बनदे, सीने दे हत्थ बनने ने। बिल्कुल ठीक। रफा यदैन नहीं करना है। आमीन बिल जहर है, दुआ बैना सजदा तैन है। ए ओ लामतां ने जेड़ियां भाबियां दी नमाज दी लामत जी। करो जी सर, यानी कि ओ आमीन बुलंद आवाज कहंदे हैं कादियानी। उस तो बाद यानी जेड़ी कादियानी कहंदे ने या नहीं? देखो एक मिनट सुन ते लो ना, तुसी अजे हुण किताब
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹਨਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਨਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਨ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਨ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕੱਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਲਦ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੱਕ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਜੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸੁਣੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫਿੱਕਾ ਹਨਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਕੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਬੀ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹੋ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਦ ਆਪੂ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। अच्छा देखिए इस पर क्या एतराज़ है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले से, चूँकि फ़िक़ही मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पर हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अगर हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। सुन लिया जे जी कि देवबंदी बरेलवी ते साडे वर्गी नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन भाबी क्योंकि साडे वर्गी नमाज पढ़ते ने ते असी उन्हां वर्गी पढ़ने आ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? जी समझ आ ਹੁਣ ਅੱਗੇ सुनी जाए आज। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल ज़ाहिर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? हाँ जी आ गई समझ। राशिद जान ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਜ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਕਿੰਜ जी
ਹਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹਾਂ ਝੂਠੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਐ ਰਾਸ਼ਾ ਜਾਨ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, WhatsApp ਹੈ ਹੀ WhatsApp? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਕਾਂ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਰਾਸ਼ਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਲਿਖ ਨੰਬਰ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ, 0324 744 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 8814। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਈ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਛੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਰਾਸ਼ਦ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 324 ਤੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵਹਾਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਸਕੈਨ, ਔਰ ਵਿਖਾ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ PDF सेंड कर देंगा। ये तो कोई मसला ही को नहीं है, तो बड़ा आसान जहा मसला है, छोटा जहा मसला है, कोई एडा बड़ा मसला मतलब नीचे कलर है। हाँ कलर बाबा ने राशा जाना होर कोई गल है तो कर लै, नहीं तो फिर थले टुर जा, ताकि मैं फिर नवे किसी कलर नूं चुक ला ना। असी एक एक कलर नूं असल च लेने आ, ज़्यादा कलर नहीं, रश नहीं पाईदा हुंदा। राशिद सर मैं ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ बेहतरीन गुफ्तगू हुई है भाई, बड़ी बेहतरीन। सर अगर कोई बदतमीजी करेगा तो फिर ਉਹਦਾ बदतमीजी ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही है, जिंज दा मूंह उंज दी चपेट। बर्दाश्त तो अगर ज्यादा हद पार हो जाए हाँ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। हाँ बिल्कुल सही है, जेड़ा जिंज करे फिर उंज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, तो मैं नंबर ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। राशिद हुण फिर थल्ले टुर जा ताकि नवे कलर किसी ने चुक ले। ठीक हो गया जी, ठीक। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ जी जी भाईजान, कौन आए हो जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरा सलाम तमाम मुसलमानों के लिए। कादियानियाँ, गोबरचियाँ और मेरे छोटे बड़े तलानत बेशुमार तेज़ रफ्तार हर बार लगातार। ताले मोहतरम, मैं सलाम दुआ करन आया थी। मैं काफ़ी दिनों बाद टिकटॉक ते ऑन होया ते मैं जरा सलाम दुआ करन आया थी। किथे गैप हो गया तो? किते भी नहीं, बस इत्थे ही मजबूरियां च पुप गए थे।
कसम ही आ गया, कसम की आ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कसम आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਗੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੀ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਟੁਰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੋਰਨਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਹੈ ਬੇਬਾਏ ਬੇਬਾਏ। ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੌਦਾ ਵੇ ਸੁੱਚੇ ਸੌਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਸੌਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ डिबेट करने वाला कोई बंदा कोई नहीं, तो हुण असी इजाज़त भी चाहते हैं भाई। आखिर में तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, तमाम देखने सुनने वालों का, बराड़ को शेयर करने वाले, गिफ्टिंग करने वाले, डबल टैप करने वाले, जो कॉलर आए उनका शुक्रिया, तो सबका शुक्रिया भाई, सबके प्यार मोहब्बतों का शुक्रिया। और जिन्होंने नीचे कोई गालियाँ लिखी हैं उनका भी, उनका तो ज़्यादा शुक्रिया है ना, उनका ज़्यादा शुक्रिया। नहीं उन्होंने शुक्रिया भाई दा ज़्यादा खरीदा होंदा है। हाँ जी, तो गालां दब के रखिया करो, तो कभी ऑनलाइन आके भी आमने सामने भी कढ़िया करो, थोड़ा जा वो भी हिस्सा पै जाता है ना। तो आमने सामने आके कड्डी दियां होंदियां ने, तो थल्ले लुक लुक के छुप छुप के गाल कड्डी, तो की कड्डी सीना ठोक के आमने सामने जाके बंदा मोटी सारी गाल कड्डे, जिवें मिर्जा कादियानी कड्डदा हुंदा सी। तेरी भैन दी तेरी मां दी, समझ आई कि नहीं? इंज मिर्जे कादियानी दी तबलीग करया करो आमने सामने आके। रब रखा दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आ गया ने, एक आ गया। वालेकुम अस्सलाम। आ गया ने थले। वालेकुम अस्सलाम। मुक गया काम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।